تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی مہاجرین کے لیے، اور مہاجرین کے ساتھ انہوں نے اپنی آدھی مال بھی شیئر کیا، آدھا ایک حکم پہ، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، اس پہ انہوں نے اپنا آدھا مال بھی شیئر کیا، اپنا آدھا پراپرٹی بھی شیئر کی۔ اس کے بعد جہاں تک کہا گیا کہ آپ کو جو میری ازواج میں سے پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اور اتنی بڑا دل دیا انصار کو اللہ نے، اور وہ صرف اسی پرنسپل کے اوپر بیس تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ On authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, who said, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Allah will say on the day of resurrection, where are those who love one another through my glory? Today I shall give them the shade in my shade, it being a day when there is no shade but my shade. It was related by Bukhari and also by Malik. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ محشر کے دن اللہ رب العزت آواز ندا دیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا جس دن کوئی سایہ اور موجود نہیں ہوگا۔ یہ غالباً ہم نے حدیثوں میں اس کے بارے میں بہت دفعہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور 7 قسم کے لوگ ہیں بیسیکلی جن کو اللہ تعالیٰ یہ اپنا سایہ عرش کا عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ اور موجود نہیں ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو اور اللہ کے لیے نفرت رکھتا ہو۔ اس میں سے ایک وہ بھی نوجوان ہے جس کو کوئی حسب و نسب والی عورت اپنی طرف مائل کرے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس میں ایک وہ بھی نوجوان ہے جو، یا کوئی بھی انسان ہے جو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جب اس کو مسجد سے نکالے تو وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، یعنی کہ اس کی آکسیجن جو ہے وہ مسجد میں ہے۔ اس کے اندر ایک عادل بادشاہ بھی ہے، یعنی کہ جس نے اپنی حکومت اگر کی تو وہ عدل سے کی، لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، عدل سے فیصلے کیے۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ تو اس میں بے تحاشا مثالیں، اس میں ایک وہ بھی انسان ہے جو اب صدقہ دیتا ہے اور اس طرح صدقہ دیتا ہے مخفی طریقے سے، سیکریسی میں، کہ بظاہراً مثال کے طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو اس کا رائٹ ہینڈ اگر صدقہ دے رہا ہے تو لیفٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی کہ بیسیکلی یہ مثال کے طور پر بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اتنی سیکریسی میں وہ صدقہ دیتا ہے۔ تو یہ سارے وہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، لیکن یہ اسپیسیفکلی یہ بات حدیث قدسی میں اس انسان کے بارے میں کی گئی ہے جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو کسی دوسرے سے۔ آج میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا جو ہے صرف جو ہے نا مطلب پرس اور وقت پہ آنے کے لیے، کوئی کام پڑھنے کے لیے، ہماری ریلیشن شپس بھی سارے اسی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ تھے جو اسلام آنے سے پہلے جنہوں نے 140 سال جنگیں لڑی ہیں آپس میں، قبائل نے، اور جب اللہ کے نبی آئے ان کے دلوں میں محنت کی تو وہ ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت اللہ کے لیے کرتے تھے کہ آپ کے پاس بے مثال مثالیں موجود ہیں کہ جس میں پانی نہیں پیا شہید ہو گئے، جس میں دکان ایک صحابی کی نہیں چل رہی تو دوسرے صحابی اپنے کسٹمر کو ادھر بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت۔ ان کو مال سے محبت نہیں تھی، ان کو دنیا کی دما نہیں تھی، ان کو لالچ نہیں تھی، ان کو صرف اللہ ہی کے لیے محبت تھی۔ اسی طرح کسی گھر اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کے گھر پہ اپنا کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے، تو وہ اپنی جو ہے زوجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب مہمان آئیں تو آپ بہانے سے جو ہے وہ دیا بجھا دیجیے گا، کیونکہ اگر ہم نے کھانا کھایا تو مہمان کے لیے کھانا نہیں بچے گا، ہم ویسے ہی منہ چلا لیں گے اور دیا بجھ جائے گا تو مہمان کو بھی اس چیز میں شرم نہیں آئے گی۔ تو یہ لوگوں نے اس طرح محبت کی اللہ کی خاطر
تو آج اللہ معاف فرمائے، آج کا دن اگر دیکھتے ہیں تو میں اور آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھے، تو وہ ایک نیام نسل ہو چکی ہے. اور اب تو خیر میرے خیال سے اٹس لیسر دین 1% ایون، اور کل کو یہ بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی اخلاص کا اٹھ جانا ہے، اور اخلاص اٹھا لیا جائے گا. اور یہ محبت اخلاص کی وجہ سے ہی ہے جو اللہ کی وجہ سے رکھی جاتی ہے. اور اللہ اس کا ریوارڈ کیا دے رہے ہیں کہ قیامت کے روز آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر رہے ہیں. اور ان کے بارے میں ایک حدیث اور بھی آتی ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا، یہ لوگ بالکل جو ہے نا، جیسے انسان بے فکر و فاقہ بیٹھا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دن بڑا مشکل دن ہے، لیکن جس دن محشر کا دن ہوگا یہ لوگ اونچے اونچے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور نبی، شہید اور صدیقین ان پہ رش کریں گے. ان کا یہ درجہ ہے، یعنی کہ نبی آپ کو پتہ ہے معصوم ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. اس کے بعد صدیقین، آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر کتنے بڑے صدیق تھے، ان کا رتبہ دیکھیے، اس نبیوں کے بعد سب سے اونچا رتبہ ان کا ہے. اس کے بعد جو ہے شہداء، جن کا ون وے ٹریفک ٹو جنت ہے، تو وہ بھی ان پہ رش کریں گے یہ کون سے لوگ ہیں، اور پوچھیں گے یہ کون ہیں، تو ان کے بارے میں یہی بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ممبر سجائے گئے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے روز محشر کی، کیونکہ یہ صرف پیار بھی اللہ کے لیے کرتے تھے اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی نظر آتا ہے کہ حضور کے اوپر پرسنل حملے جتنے بھی ہوئے حضور نے معاف فرمائے، لیکن اسلام کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیا. جہاں تک دین کی باری آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیتے تھے، ویراز اپنی ذات کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں معاف کی. اسی انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی ذات کے لیے چیزیں معاف کرنا سیکھے، اور دوسرے کے کام آئے، دوسرا کوئی کام آتا ہے نہ، دیٹ از ہز فالٹ. اگین وہی والی بات ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنا جواب دینا ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے. بڑا مشکل کام ہے، اچھے اخلاق اپنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور اچھی طرح بات چیت کرنا کسی سے دل سے اخلاص سے، یہ ون آف دا بگیسٹ چیلنجز ہے. جب آپ کو پتہ بھی ہو کہ اگلا بندہ آپ کے لیے اچھا نہیں سوچ رہا. اور اخلاق کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ اگر اگلا بھی اچھا ہے تو آپ بھی اچھے ہوں. اخلاق یہ ہے کہ جب اگلا بھی آپ کے ساتھ برا ہے اور آپ اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں. تو اصل امتحان تو یہی ہے. تو قیامت کے روز یہ یاد رکھیے گا، جو روایات میں آتا ہے سورہ سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی کہ آپ جتنا اپنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ہاتھ اتنا قریب سورج ہوگا. آپ خود ہی سوچ لیں، پسینے میں انسان خود ڈوبا ہوگا، اس دن کوئی شیڈ موجود نہیں ہوگا. گرمیوں میں انسان جب درخت کی چھاؤں کے نیچے آتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا دن ہے جو سخت ترین دن ہے انسان کی، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان کے بننے تک. جو آج تک مشکل ترین دن آئے گا وہ یہ محشر کا دن ہے، اور اس دن کوئی شیڈ اگر میسر ہے تو صرف اللہ کے عرش کا ہے. اور اللہ کے عرش کے شیڈ کو لینے کے لیے آپ کو 7 کیٹیگریز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حدیث قدسی میں مینشن کیا. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، یہ صرف دوستی اور دشمنی میری خاطر رکھی ہے، اس میں کوئی مطلب پرستی نہ ہو، اس میں کوئی لیٹ سے ورک پلیس پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی جو کسی کے ساتھ مخلص ہونا، وہ جو سنسیریٹی ہے وہ اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ کسی بڑی کرسی عہدے پہ بیٹھا ہے، وہ اس لیے ہو کہ اللہ کے لیے میں سے محبت رکھوں. مسلمان اللہ کے لیے ہی محبت رکھتا ہے. وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ جب مومن آپس میں ہوتے ہیں تو ریشم کی طرح ملائم ہوتا ہے، اور جب دشمن کے خلاف لڑتے ہیں تو فولاد کی طرح ہوتے ہیں. آج ہمارا الٹا حساب ہو گیا ہے، دشمن کے ساتھ ہم ریشم کی طرح ملائم ہیں اور مسلمان آپس میں لڑی جا رہے ہیں. آپ کے سامنے صورتحال، اور لڑانے والا بھی ہمیں پتہ کون ہے.
دشمنی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہم آج جو ہے اس گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گرے ہوئے. تو یہ اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے جو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی عادت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے سیکھی. حضرت انس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی اپنی ایک ایسی عادت بتا دیں جو میں اپنا لوں. انہوں نے کہا کہ حضرت انس ان کے خادم تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں جو ہوں نا رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اسی طرح حضرت سعد بن نبی وقاص کی عادت تھی کہ وہ رات کو سب کو معاف کر کے سوتے تھے. اور ان کے بارے میں یہی تھا کہ لوگوں جب حضور نے بتایا نا کہ یہ جنتی ہیں، آپ کو پتہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، تو ایک دو صحابی کو تجسس پیدا ہو کہ ایسا یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی. انہوں نے دیکھا نہ کوئی تہجد پڑھتے ہیں، نہ یہ رات کو کوئی لمبا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بس رات کو عشاء کے بعد اپنا خاموشی سے سو جاتے ہیں، پھر تہجد پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نارمل روٹین ہے، یہ تو ہر انسان کی روٹین ہوتی ہے. تو بس انہوں نے جب ان سے پھر جب نہیں سمجھ آئی تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میری عادت ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص نے بھی یہ بات کی کہ میں رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتا. تو یہ اتنی بڑی ایک اللہ کی طرف سے دین ہے. اللہ اگر ایسا دل دے دے کہ صرف اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو اور اللہ کے لیے ہی نفرت رکھتا ہو، تو اس سے پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. انسان کی اپنی کڑن جو ہے، یہ جو سارا دن کڑتا رہتا ہے انسان، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ، اگر آپ ایکسپیکٹیشن ہی اللہ ہی کے لیے رکھیں گے کہ کوئی بات نہیں مجھے اس کا اجر اللہ دے گا، اور جو بھی جس نے کیا اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا معاملہ پورا کر لے گا، تو آدھی کڑن تو انسان کی وہیں ختم ہو جائے، آدھے غم انسان کی وہیں ختم ہو جائے. ہمارے آدھے سے زیادہ غم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے ارد گرد اٹھا کے دیکھ لیں، آدھے سے زیادہ غم جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی رانگ ایکسپیکٹیشنز لگانے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ جو ہے اللہ سے دعا کریں بار بار، اور میں بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان جانا ہی اس بات پہ جاتا ہے، اور جہاد کے اندر ایک دوسرے کے لیے مسلمان کیوں جان دیتے ہیں؟ وہ بھائی چارہ تو ایک الگ بات ہے. بھائی چارہ بھی پیدا کس نے کیا؟ اب انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ سب سے بڑی مثال ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اپنا آدھا مال کیسے شیئر کر سکتا ہے، کوئی اپنی زوجہ کو طلاق دے کے کسی اور کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے. یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. مطلب اگر آپ کے اوپر پریکٹیکلی آپ کو کرنا پڑے تو مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن انصار نے پھر ایسی قربانی دی. ان کو کئی ہیلپرز جاتا ہے. انصار کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں دے آر دی ہیلپرز. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی مہاجرین کے لیے، اور مہاجرین کے ساتھ انہوں نے اپنی آدھی مال بھی شیئر کیا. آدھا ایک حکم پہ، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، اس پہ انہوں نے اپنا آدھا مال بھی شیئر کیا، اپنا آدھا پراپرٹی بھی شیئر کی. اس کے بعد جہاں تک کہا گیا کہ آپ کو جو میری ازواج میں سے پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں. اور اتنی بڑا دل دیا انصار کو اللہ نے، اور وہ صرف اسی پرنسپل کے اوپر بیس تھا. سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ کے لیے حقیقی محبت ہے اس کا مطلب پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو پہلی سیڑھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں. تقاضے یہی ہیں کہ اس میں دنیاوی مقصد کوئی حاصل نہ ہو، بیچ میں کوئی مطلب پرستی نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر ریلیشن شپ مطلب پرستی. ایون آج سب سے جو صاف اور پاک ریلیشن شپ تھا ماں باپ کا اور بچوں کا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں جو بچہ زیادہ کمائی کر رہا ہے سلام اسی کو ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی استاد بھی اس بچے کو زیادہ ویٹیج دے رہا ہے جو نمبر اچھے لا رہا ہے، حالانکہ اس کا کام ہے کہ جو کلاس کے سب سے ویک لوگ ہیں ان پہ محنت کرے.
یہ ہر چیز میں آپ نے دیکھا ہے ہر چیز جو ہے نا وہ تمغے کی بات بن گئی ہے، مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی ہے. تو استاد ابھی یہ جو ریزلٹس آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جائے جو اچھے مارکس لاتے ہیں، لیکن دس شوز کہ اس سے ساری تھاٹ پروسیس ہی بدل جاتا ہے. استاد بھی صرف فوکس انہیں پہ کرتے ہیں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ معلم تھے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، وہ بھی استاد تھے ہمارے، صحابہ کے استاد تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو سب سے زیادہ دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے تھے نا سوسائٹی کے، جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسے سیدنا خواب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جلیبیب تھے، یہ سارے دھتکارے ہوئے لوگ تھے. حضور نے ان پہ زیادہ محنت کی، ان کو وہ عزت دلائی جو باقی صحابہ کی عزت تھی. تو انہوں نے صدیق اکبر پہ تو محنت کی لیکن ان کو پتہ تھا صدیق اکبر کا لیول کیا ہے. وہ بھی 4-5 لوگوں پہ محنت کر کے چھوڑ دیتے اس چیز کو، تو آج میں اور آپ مسلمان کیسے ہوتے. تو ایک استاد کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے بچہ اس پہ محنت کرے. ہمارے استاد بھی آج یہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ان کو رزلٹ صحیح ہیں، اور ہمارے ماں باپ بھی آج کل شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. ان کو وہ بچہ کامیاب چاہیے جو باہر سے ان کو کما کے زیادہ لا کے تھے. انفارچونیٹلی دس از اور اسی طرح ہمارے بچے بھی ایسی ہیں، ان کو وہ ماں باپ زیادہ پسند ہیں جو ان کو عیاشی کراتے ہیں. مشکل میں جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بچے وہ محبت شاید نہیں رکھتے. تو ہر طرف ہی جو ہے اللہ معاف کرے جو ریلیشن شپس ہیں ان کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے، اخلاص ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے ہی محبت اور اللہ کے لیے ہی نفرت، صرف یہی 2 راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اسباب کے لحاظ تک آپ لوگوں کو سے بات کر سکتے ہیں، وہ اللہ نے پوری اجازت دی. اسباب کرنا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا، لیکن نظر انسان پہ نہ رہے. بس یہی اصل مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے ان تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب کسی سے محبت کریں تو صرف مخلصاً اللہ کے لیے کریں. میں نے تو مثالیں دیکھی ہیں، جو اب مسجد کے ساتھی ہوتے ہیں یا کہ مسجد کے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہمیشہ دوست رہتے ہیں کیونکہ ان کا ریلیشن شپ آپ کا مسجد سے بنا ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے بنا ہوتا. تو آپ کو ان سے کبھی کام نہ بھی پڑے تو آپ جب بھی ان سے ملتے ہیں تو آپ مسکرا کے ملتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کو ریلیشن شپ ہی ایک ایسی جگہ کا ہے جو اللہ کا گھر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.